بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم يبق من النبوة الا المبشرات قالوا وما المبشرات قالوا الرؤيا الصالحة۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نبوت منقطع ہو گئی اور سوائے مبشرات کے نبوت کا کوئی حصہ باقی نہ رہا۔ صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبشرات کیا ہیں؟ یعنی مبشرات کے معنی ہے خوشخبری دینے والی چیزیں۔ جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب یہ اللہ تعالی کی طرف سے مبشرات ہوتے ہیں اور یہ نبوت کا ایک حصہ ہے۔ اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا وقت آیا تو ابتدا میں 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی، بلکہ 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھتے تو جو واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھا ہوتا بعینہ وہی واقعہ بیداری میں پیش آ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب سچا ہو جاتا اور صبح کے اجالے کی طرح اس خواب کا سچا ہونا لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتا۔ اس طرح 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب آتے رہے۔ اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا اور نبوت ملنے کے بعد 23 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف فرما رہے۔ ان 23 سالوں میں سے 6 ماہ کا عرصہ صرف سچے خوابوں کا زمانہ تھا۔ اب 23 کو 2 سے ضرب دیں گے تو 46 بن جائیں گے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ گویا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے زمانے کو 46 حصوں میں تقسیم کیا جائے تو اس میں سے ایک حصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچے خواب ہی آتے رہے، وہی نہیں آئی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور اشارہ اس طرف کر دیا کہ یہ سلسلہ میرے بعد بھی جاری رہے گا اور مومنوں کو سچے خواب دکھائے جائیں گے اور ان کے ذریعے بشارتیں دی جائیں گی۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ قیامت کے قریب آخری زمانے میں مسلمانوں کو بیشتر خواب سچے آئیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ خواب بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے اور آدمی کو اس کے ذریعے بشارتیں ملتی ہیں۔ لہٰذا اگر خواب کے ذریعے کوئی بشارت ملے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ لیکن ہمارے یہاں خواب کے معاملے بڑی افراط و تفریط پائی جاتی ہے۔ بعض لوگ تو وہ ہیں جو سچے خوابوں کے قائل ہی نہیں، نہ خواب کے قائل ہیں نہ خواب کی تعبیر کے قائل ہیں۔ یہ خیال بالکل غلط ہے، اس لیے کہ ابھی آپ نے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچے خواب نبوت کا 46واں حصہ ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سچے خواب مبشرات ہیں۔ اور دوسری طرف بعض لوگ وہ ہیں جو خوابوں ہی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ ہر بات میں نے یہ خواب میں نے یہ دیکھا، میں نے اس طرح دیکھا، پھر میں نے یہ دیکھا۔ خوابی کو مدار نجات اور مدار فضیلت سمجھتے ہیں۔ اگر کسی نے اچھا خواب دیکھ لیا تو بس اس کے معتقد ہو گئے، اور اگر کسی نے اپنے بارے میں اچھا خواب دیکھ لیا تو اپنا ہی معتقد ہو گیا کہ میں اب پہنچا ہوا بزرگ ہو گیا ہوں۔ یہ خواب تو سونے کی حالت میں ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات اللہ تعالیٰ بیداری کی حالت میں کچھ چیزیں دکھاتے ہیں جس کو کشف کہتے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی کو کشف ہو گیا تو لوگ اس کو سب سے بڑے کچھ سمجھ بیٹھے کہ یہ بہت بڑا بزرگ آدمی ہے۔ اب چاہے بیداری کے اندر اس کے حالات سنت کے مطابق نہ بھی ہوں، خوب سمجھ لیجئے کہ انسان کی فضیلت کا اصل معیار خواب اور کشف نہیں، بلکہ اصل معیار یہ ہے کہ اس کی بیداری کی زندگی سنت کے مطابق ہے یا نہیں، بیداری کی حالت میں وہ گناہوں سے پرہیز کر رہا ہے یا نہیں، بیداری کی حالت میں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر اطاعت نہیں کر رہا ہے تو پھر اس کو 1000 خواب نظر آئے ہوں، 1000 کشف ہوئے ہوں، 1000 کرامتیں اس کے ہاتھ پر صادر ہوئی ہوں، وہ معیار فضیلت نہیں۔ آج کل اس معاملے میں بڑی سخت گمراہی پھیلی ہوئی ہے۔ پیری مریدی کے ساتھ اس کو لازم سمجھ لیا گیا، ہر وقت لوگ خوابوں اور کشف اور کرامات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔
حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ جو بڑے درجے کے تابعین میں سے ہیں اور خواب کی تعبیر میں امام ہیں، پوری امت محمدیہ میں ان سے بڑا عالم خواب کی صحیح تعبیر دینے والا شاید کوئی اور پیدا نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب کی تعبیر دینے میں ایک خاص ملک عطا فرمایا تھا۔ ان کے بڑے عجیب و غریب واقعات مشہور ہیں، لیکن ان کا ایک اتنا پیارا چھوٹا جملہ ہے جو یاد رکھنے کے قابل ہے۔ وہ جملہ خواب کی حقیقت واضح کرتا ہے اور فرمایا کہ یعنی خواب ایک ایسی چیز ہے جس سے انسان خوش ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اچھا خواب دکھایا، لیکن خواب کے کسی انسان کو دھوکے میں نہ ڈالے اور وہ یہ نہ سمجھے کہ میں بہت پہنچا ہوا ہو گیا ہوں، اس کے نتیجے میں بیداری کے اعمال سے غافل ہو جائے۔ لہذا اب آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بس خواب ہی خوابوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ مجھ کو یہ خواب میں نے دیکھا، میں نے یہ دیکھا۔ تو مولانا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جو رئیس الاولیاء ہیں، ایک مرتبہ رات کو عبادت میں مشغول تھے، تہجد کا وقت ہے، شیخ عبد القادر جیلانی جیسا ولی اللہ عبادت کر رہا ہے، اس وقت ایک زبردست نور چمکا اور اس نور میں سے یہ آواز آئی کہ اے عبد القادر، تو نے ہماری عبادت کا حق ادا کر دیا، اب تو اس مقام پر پہنچ گیا کہ آج کے بعد ہماری طرف سے تم پر کوئی عبادت فرض و واجب نہیں، نماز تیری معاف، تیرا روزہ معاف، تیرا حج اور تیری زکوٰۃ معاف، اب تو جس طرح چاہے عمل کر، ہم نے تمہیں جنتی بنا دیا۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے سنتے ہی فوراً جواب میں فرمایا کہ مردود، دور ہو جا، یہ نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تو معاف نہیں ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے تو معاف نہیں ہوئی، مجھ سے کیسے معاف ہو جائے گی؟ دور ہو جا، یہ کہہ کر شیطان کو دور کر دیا۔ اس کے بعد ایک اور نور چمکا جو پہلے نور سے بھی بڑا نور تھا، اس میں سے آواز آئی کہ عبد القادر، تیرے علم نے آج تجھے بچا لیا، ورنہ یہ وہ داؤ ہے جس سے میں نے بڑوں کو ہلاک کر دیا ہے، اگر تیرے پاس علم نہ ہوتا تو ہلاک ہو چکا ہوتا۔ حضرت شیخ نے فرمایا مردود دوبارہ بہک آتا ہے، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا، میرے اللہ نے مجھے بچایا ہے۔ عارفین فرماتے ہیں، یعنی علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ دوسرا داؤ پہلے داؤ سے زیادہ سنگین تھا، اس لیے کہ اس وقت شیطان نے ان کے اندر علم کا ناز پیدا کرنا چاہا تھا کہ تمہارے علم اور تقوی نے بچایا، لیکن آپ نے اس کو بھی رد کر دیا۔ بھائی یہ راستہ بڑا خطرناک ہے۔ آج کل خاص طور پر جس طرح کا مذاق بنا ہوا ہے کہ لوگ خواب، کشف، کرامات اور الہامات کے پیچھے پڑے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ شریعت کا تقاضا کیا ہے۔ اچھے خاصے دیندار اور پڑھے لکھے لوگوں نے یہ دعویٰ کرنا شروع کر دیا کہ مجھے یہ کشف ہوا کہ فلاں حدیث صحیح نہیں ہے، مجھے یہ کشف ہوا، یہ بات دیکھی۔ لہذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اچھا خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے اور برا خواب شیطان کی طرف سے ہوتا ہے۔ لہذا جو شخص خواب میں کوئی اچھی چیز دیکھے جو یعنی خواب میں کوئی ایسی چیز دیکھے جو ناگوار ہو تو بائیں جانب 3 مرتبہ تتکار دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے۔ جس کروٹ پر خواب دیکھا تھا اس کی جگہ دوسری کروٹ بدل لے، پھر یہ خواب انشاءاللہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ مثلا بعض اوقات انسان کچھ ڈراؤنے خواب دیکھ لیتا ہے یا کوئی برا واقعہ دیکھ لیتا ہے، تو ایسے موقع کے لیے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمایا کہ جیسے ہی آنکھ کھلے فوراً یہ عمل کر لے، اور اگر کوئی اچھا خواب دیکھے، مثلا اپنے بارے میں کوئی دینی یا دنیاوی ترقی دیکھی، تو اس صورت میں اپنے جاننے والے اور اپنے محبت کرنے والوں کے سامنے اس خواب کا تذکرہ کرے، دوسروں کو نہ بتائے، کیونکہ بعض اوقات ایک آدمی وہ خواب سن کر اس کی الٹی سیدھی تعبیر بیان کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے اس اچھے خواب کی تعبیر اس کے مطابق ہو جاتی ہے۔ اس لیے اپنے محبت کرنے والوں کو وہ خواب بتائے، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ اگر کوئی شخص یہ کہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور پھر وہ اپنا خواب بیان کرنے لگے، تو ایسے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی شخص آ کر بتاتا کہ میں نے یہ خواب دیکھا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتی، یعنی اللہ تعالیٰ سے اس خواب کی خیر تم کو عطا فرمائے اور اس کے شر سے تمہاری حفاظت فرمائے، اور خدا کرے کہ یہ خواب تمہارے لیے اچھا ہو اور ہمارے دشمنوں کے لیے برا ہو۔ اس دعا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری باتیں جمع فرما دی۔ آپ حضرات بھی اس کا معمول بنا لیں کہ جب بھی کوئی شخص آ کر اپنا خواب بیان کرے تو اس کے لیے یہ دعا کرے۔ اگر عربی زبان میں یاد نہ ہو تو اردو ہی میں کر لیں، اگر اردو میں بھی یاد نہ ہو تو اپنے پشتو میں بولیں، جو بھی آپ کی زبان ہو اپنی زبان میں بولیں۔ یہ ہے خواب کے آداب اور خواب کی حیثیت۔ بس ان باتوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ لوگوں میں بہت سی فضولیات خواب کے بارے میں پھیلی ہوئی ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔
اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے اور دین پر صحیح طریقے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.